نحمده ونصلي على رسول الكريم أما بعد. وعن عبد الله بن مغفل رضي الله تعالى عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الله في أصحابي لا تتخذهم غرضا من بعدي فمن أحبهم فبحبي أحبهم ومن أبغضهم فببغضي أبغضهم ومن أذاهم فقد أذاني ومن أذاني فقد أذى الله ومن أذى الله فيوشك أن يأخذه رواه الترمذي. درود شریف بلند آواز. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کے فضائل بیان ہو رہے ہیں. حدیث کی کتاب مشکات المصابیح آپ کے سامنے ہے. بہت بڑے فضائل ہیں. ایک تو وہ فضائل ہیں جو اللہ تبارک و تعالی نے قرآن پاک میں ذکر فرمائے. محمد الرسول اللہ والذین معہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم تراہم رکعا سجدا. ایک تو یہ تعریف ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے صحابہ کرام کی تعریف کی. والذین معہ حضرت صدیق اکبر مراد ہے. اشداء علی الکفار حضرت عمر فاروق. رحماء بینہم حضرت عثمان ذی النورین. تراہم رکعا سجدا حضرت علی المرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ. اور سارا قرآن پاک میں یہی فضائل ہیں صحابہ کرام کے. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تسبوا اصحابی، میرے صحابہ کو گالی نہ دو. یہ صحابہ کرام کے بعد میں جو امت ہے اور قیامت تک امت آنے والی ہے ان کو خطاب ہے کہ میرے صحابہ کو گالی نہ دینا. لا تسبوا اصحابی. ان کا ایمان اتنا مضبوط ہے، سمجھا نہیں؟ انہوں نے جو خرچ کیا، ایک مد خرچ کیا، 1 کلو آدھا کلو گندم کا یا جب کا اللہ کے راستے میں دے دیا. اور تم اگر احد پہاڑ کے برابر سونا خرچ کرو تو ان کے برابر نہیں پہنچ سکتے. انہوں نے آدھا کلو جب دے دیا، گندم دے دی اللہ کے راستے میں. احد پہاڑ تم خرچ کرو، اتنا تم خرچ کرو، پھر بھی ان کے اجر کو تم نہیں پہنچ سکتے. کتنی ایمان میں صحابہ کرام کتنے مضبوط تھے. اور صحابی کسے کہا جائے گا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا صحابی. فرمایا جو علماء کرام نے فرمایا جو حالت بیداری میں، ایمان کی حالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا، پھر وفات ایمان کے ساتھ قائم رہا، پھر ایمان پر ہی خود کی وفات ہوئی، یہ صحابی ہے. حالت بیداری میں، ایمان کی حالت میں دیکھا، پھر وفات تک ایمان پر قائم رہا، یہ صحابی. تابعی کیسے کہا جائے گا؟ جس نے صحابی کو حالت بیداری میں دیکھا، ایمان کی حالت میں، پھر وفات تک ایمان پر قائم رہا، یہ تابعی. تابعی کیسے کہا جائے گا؟ جس نے حالت بیداری میں، ایمان کی حالت میں تابعی کو دیکھا اور وفات تک ایمان پر قائم رہا، یہ تابعی ہے. اور صحابہ کرام میں، تمام صحابہ کرام میں افضل حضرت ابوبکر صدیق، سارے کہہ دو رضی اللہ تعالیٰ عنہ. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی موجودگی میں جس نے نماز پڑھائی. اس کے بعد خلفائے راشدین کی فضیلت ہے. حضرت عمر فاروق، حضرت عثمان ذی النورین، حضرت علی المرتضی. سمجھا نہیں؟ پھر عشرۃ المبشرہ، وہ 10 صحابہ کرام جن کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جنت کی خوشخبری دے دی. پھر بدر والے صحابہ، پھر صلح حدیبیہ میں جو شریک تھے وہ صحابہ، پھر فتح مکہ والے صحابہ. سمجھا نہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خیر امتی قرنی، بہترین زمانہ میرا ہے. صحابہ کرام کا زمانہ بہترین. ثم الذین یلونہم، پھر اس کے ساتھ جو متصل ہے تابعین کا. ثم الذین یلونہم، پھر اس کے ساتھ تبع تابعین کا زمانہ.
آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اکرموا اصحابی، حضرت عمر رضی اللہ عنہ روایت کر رہے ہیں اکرموا اصحابی فانہم خیارکم، میرے صحابہ کی عزت کرو، میرے صحابہ تم میں سے بہترین ہیں۔ سارے کہہ دو سبحان اللہ، اللہ اکبر، تم میں سے بہترین ہے۔ کتنی صحابہ کرام کی فضیلت ہے عزیزو احادیث مبارکہ میں، اور کتنی صحابہ کرام کی کیا ایمان تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کتنی محبت تھی، جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اگر بال بناتے تھے تو جو بال جو گرتے تھے گرنے سے پہلے صحابہ کرام اٹھاتے تھے، تو ان بالوں کو بھی گرنے نیچے زمین پر برداشت نہیں کرتے تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بال مبارک نیچے گر جائیں، تو گرنے سے پہلے صحابہ کرام کو اٹھا لیتے تھے۔ ایک صحابی حضرت سفینہ صحابی راستہ بھول گئے ہیں اور جنگل میں شیر سامنے آیا تو صحابی فرمانے لگے ابھی تو میں مارا گیا، تو فرماتے ہیں کہ میں نے صاحب فرماتے ہیں انک اسد البر وانا مولا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جنگل کے جانوروں کو بھی احساس ہے، جنگل کے جانوروں نے بھی صحابہ کرام کی عزت کی ہے، کہ دونوں سبحان اللہ، جنگل کے جانور بھی صحابہ کی عزت کریں، آج مسلمان عزت نہ کریں۔ انک اسد البر وانا مولا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو اگر جنگل کے جانوروں کا سردار ہے تو میں محبوب مصطفیٰ کا غلام ہوں۔ جب اتنا ایسا کہا تو دم ہلاتا ہوا میرے آگے چل رہا تھا، مجھے راستہ دکھا رہا تھا کہ اس راستے سے چلو۔ کیا صحابہ ہے۔ عراق میں ایک صحابی پہنچے ہیں، کھانا کھا رہے ہیں، ایک لقمہ گر گیا، سردار جمع ہے، کوئی خادم کہنے لگا، وہ صحابی نیچے اٹھا رہے ہیں، وہ لقمے کو اٹھا رہے ہیں، صاف کر کے اٹھا کر کھا رہے ہیں، تو وہ غلام کہنے لگا کہ کیا کر رہے ہیں آپ، نیچے اٹھا کر کھا رہے ہیں، تو صاحب کیا کہیں گے، یہ رئیس کیا کہیں گے، یہ سردار کیا کہیں گے؟ تو وہ صحابی کیا فرماتے ہیں، اترک سنت حبیبی لہؤلاء الحمقاء، ارے ان احمقوں کی وجہ سے میں اپنے محبوب کی سنت کو چھوڑ دوں۔ اللہ اکبر۔ اکرموا صحابی، میرے صحابہ کی عزت کرو، فانہم خیارکم، تم میں سے بہترین ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حضرت جابر رضی اللہ عنہ روایت کر رہے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے مجھے دیکھا جہنم کی آگ اس کو نہیں چھوئے گی، جہنم کی آگ اس کو نہیں پہنچے گی جس نے مجھے دیکھا، اور جس نے میرے صحابی کو دیکھا اس کو بھی جہنم کی آگ نہیں لگے گی۔ توجہ کریں، اپنا ایمان مضبوط کریں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ ہے، مشکوٰۃ شریف کی حدیث ہے، اس کو آگ نہیں چھوئے گی جس نے مجھے دیکھا منا صحابی، اور جس نے میرے صحابی کو دیکھا اس کو بھی آگ نہیں چھوئے گی۔ اور فرمایا اللہ اللہ فی صحابی، اللہ اللہ فی صحابی، اللہ سے ڈرنا میرے صحابہ کے بارے میں، لا تتخذوهم غرضا من بعدی، میرے صحابہ کو نشانہ نہ بنانا، ہدف نہ بنانا، تیروں کا رخ اس طرف نہ کرنا۔ فمن احبهم فبحبی، جس نے صحابہ سے محبت کی اس نے مجھ سے محبت کی۔ ومن ابغضهم فببغضی، جس نے صحابہ سے بغض رکھا اس نے مجھ سے بغض رکھا۔ اللہ اکبر۔ ومن اذاہم فقد اذانی، توجہ کریں، ومن اذاہم، ایک ہی حدیث ہے، ومن اذاہم فقد اذانی، جس نے صحابہ کو ایذا پہنچایا اس نے مجھے ایذا پہنچایا۔ اللہ اکبر۔ ومن اذانی، جو مجھے ایذا پہنچائے گا، جس نے مجھے تکلیف پہنچائی، فقد اذى اللہ، اس نے اللہ کو تکلیف پہنچائی۔ اور ومن اذى اللہ، جو اللہ کو تکلیف پہنچائے گا، فیوشک ان یاخذہ، قریب ہے کہ اللہ تعالیٰ اسے پکڑ کرے، پکڑے گا اللہ تعالیٰ۔ جس نے مجھے ایذا پہنچائی، جس نے صحابہ کو ایذا پہنچائی اس نے مجھے ایذا پہنچائی، جس نے مجھے ایذا پہنچائی اس نے اللہ کو ایذا پہنچائی، جس نے اللہ کو ایذا پہنچائی اللہ تعالیٰ ان سے قریب ہے، اللہ تعالیٰ اس کو پکڑ کرے۔ سمجھا نہیں؟ تو ایمان اپنا مضبوط کریں عزیزو۔ اللہ اس کے رسول کی بات کو جو نہ مانے، اللہ اس کے رسول کی باتیں ہیں، جو اللہ اور رسول کی بات کو نہ مانے تو اپنے ایمان کی فکر کرے، ایمان تو ان کا نہیں رہا۔ ایک طرف اللہ اس کے رسول کی بات ہے، دوسری طرف آپ کی کتابیں ہیں، تاریخ کی کتابیں ہیں، تاریخ کی کتابوں کو چھوڑو، ایک طرف تاریخ کی کتابوں کو کرو، تاریخ میں ایک کتاب حوالے دیتے ہیں، فلاں تاریخ فلاں، اللہ کا قرآن کہہ رہا ہے، اللہ کے رسول کا فرمان کہہ رہا ہے، صحابہ عادل ہیں، صحابہ جنتی ہیں،
اس کے باوجود بھی اگر کوئی اپنی بات اب کرے، اپنی دلیل پیش کرے، 1000 دفعہ دلیل پیش کرے، اس کو دلیل کو ٹھکرائیں گے، ان کو پیچھے کریں گے، اللہ اس کے رسول کی بات کو آگے کریں گے۔ دعا کرتے ہیں اللہ تعالی ہم سب کو اعمال صالح کرنے کی توفیق